میرا سوال جو سوچ کے آیا ہوں اچھا. یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ غار حرا میں جبرائیل وہی نازل ہوئی کی طرف سے وہی فرمایا نازل ہوئی اقرا. اقرا، ہاں. تو 3 دفعہ حضور پڑھ نہ سکے، فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، ماں ماں انا بقارن. لیکن اس کے بعد جبرائیل نے ان کو دبایا، غطہ کا لفظ آیا ہوا اس ہے. سے وہ جو امتی نبی امی نبی والا مضمون ہے وہ بھی کھلتا ہے. جی صاف پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار تو نہیں کرنا تھا، آپ نے حقیقت حال پیش کی تھی، کیونکہ قرات کے 2 معنی ہیں. ایک وہ جو تلاوت سے تعلق رکھتا ہے، ایک وہ جو سامنے ایک لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جو انکار فرمایا ہے وہ اس بات سے انکار کیا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، سمجھیں. اور پھر جب بھیج کر انہوں نے کہا پڑھو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں مضمون ابھرا ہوا نظر آتا ہے کہ سامنے تو کتاب بھی کوئی نہیں جس کو میں دیکھ کر پڑھوں. صاف لگ رہا ہے کہ یہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے یہ الفاظ دہراؤں. تو پھر آپ نے اقرا کا لفظ بھی اسی طرح دہرایا، سمجھیں. جیسے بچے کو آپ کہیں نا کہو تو وہ بھی کہتا ہے کہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بین ہی جو کچھ سنا اسی کو پیش کر دیا. اس کے بعد پھر سارے قرآن کا ہی انداز رہا ہے ہمیشہ. جو بھی سنا اپنے متعلق ہے، غیر کے متعلق ہے، حوالے کسی طرح بھی تبدیل ہوں، لفظوں کو تبدیل نہیں فرمایا. قل کہہ دے، مراد ہے تو کہہ دے، تو آپ نے قل ہی سے لفظ شروع کیا ہے. اور یہی قرآن کا انداز تھا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کے نتیجے میں یہی انداز مستقل ہو گیا، دائمی صورت اختیار کر گیا. ٹھیک ہے. اچھا.